السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض۔ انتظار طویل انتظار، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ اپوزیشن کی طرح پوری قوم کی نظریں اس وقت موجود ہیں نیشنل اسمبلی پر کہ کسی طریقے سے ووٹنگ ہو جائے عدالتی حکم کو اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے، لیکن بار بار ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائے جا رکھے ہیں، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے لمبی تقاریر کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ابھی تک نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ تو 7:30 بجے دوبارہ سے شروع ہوگا، لیکن ابھی تک وہاں پر ووٹنگ کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اپوزیشن والے بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں سحری تک بھی انتظار کرنا پڑا تو کریں گے، لیکن خواجہ آصف کا بیان آیا ہے کہ 12 بجے تک ٹائم ہے، اس کے بعد ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ تو حکومتی موقف کیا ہے، کیا تقاریر کی گئی ہیں، وہ ذرا آپ کو سناتے ہیں۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نیشنل اسمبلی میں جب خطاب کر رہے تھے۔ اگر سپریم کورٹ یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ کس دن اجلاس ہوگا، کس منٹ پہ شروع ہوگا، تو اس پارلیمان کا کیا فائدہ؟ پیسہ بچائے، اس کو ریپ اپ کریں اور گھر بھیجتے ہیں۔ چلے ہم ان کی 1 منٹ کے لیے بات مان لیتے ہیں کہ جو ڈپٹی سپیکر نے فیصلہ کیا وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، لیکن کیا سپریم کورٹ میں اور عدلیہ میں تمام فیصلے اچھے ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا؟ آئین کے اندر جو پارلیمان کا کام ہے، سپریم کورٹ کی مداخلت اس میں ٹھیک نہیں ہے۔ پارلیمان کا حق ہے، جو پارلیمان کا اختیار ہے وہ ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ ان کا نشان ایک، نہ ان کا جھنڈا ایک، نہ ان کا منشور ایک، نہ ان کی منزل ایک، صرف بغض کا اتحاد ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کے پیٹ چاک کرنے کی بات کرتے تھے۔ عددی طور پر دیکھا جائے جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک طرف اور تنہا عمران خان ایک طرف۔ کیا کہتے ہیں ووٹ الیکشن میں جائیں گے؟ نہیں ابھی نہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ نہیں ابھی نہیں، یہ تو کہہ رہے تھے شاہ محمود قریشی، لیکن بلاول نے جواب دیا ہے۔ بڑی طویل ایک تقریر کی ہے شاہ محمود قریشی نے، اور جواب میں بلاول بھٹو بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا کہا وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ جو لڑائی ہے یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی جمہوریت کے چاہنے والے اور غیر جمہوری لوگوں کے درمیان ہے۔ یہ لڑائی وہ ذمہ دار شخصیات جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ان کے درمیان ہے، جو جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب صاف و شفاف الیکشن سے ڈرتا، یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے، یہ پہلے بھی فیضیاب ہوئے، یہ ایک بار پھر فیضیاب ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ یہ تو نیشنل اسمبلی کے اندر جو حکومتی اور اپوزیشن جو موقف ہے، جو ممبرز ہیں وہ خطاب کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ابھی تک 2 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں 20 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بھجوا دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کابینہ سیشن بلا لیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، کابینہ اجلاس بلایا جائے گا، 9 بجے وہ اجلاس ہوگا، لیکن اگر ووٹنگ اس سے پہلے ہو جاتی ہے، وزیر اعظم عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہتے، تو پھر کس حیثیت سے وہ اس اجلاس کو چیئر کریں گے؟ تو ابھی تک یہ 2 ڈیولپمنٹ ہے، ووٹنگ ہوگی یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے ساتھ چیئرمین پلجیر احمد بلال صاحب موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس وقت ووٹنگ جو اسمبلی سیشن ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں، اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کتنا ہوگا؟ دیکھیے اس کا نقصان تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کو ہوگا، کہ ہمارے ملک میں ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے۔ ہماری اکانومی نظر آ رہا ہے کہ بہت نقصان برداشت کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید مزید بھی حالات خراب ہو جائیں، پھر شاید کسی بھی حکومت کے لیے اسے بہت جلدی سنبھالنا ممکن نہ ہو۔ تو پہلی کیجولٹی تو ہماری اکانومی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل بندوبست ہے، جو انتظام ہے، اس کے اوپر بھی دراڑیں پڑنے کا امکان ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن اپنا راستہ نہیں بنا سکتا، کوئی سلوشن نہیں پیش کرتا کرائسس کا، تو کیا پھر اس کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپس بھی آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا نظام خراب ہو سکتا ہے۔ بلال صاحب، آپ یہ جو پارلیمنٹری رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ جو عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا اسپیکر کر رہے ہیں، کیا ہمارے رولز اینڈ جو اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اس میں گنجائش ہے اس طرح کی چیزوں کی؟ دیکھیے اس کا نقصان تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کو ہوگا، کہ ہمارے ملک میں ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے۔ ہماری اکانومی نظر آ رہا ہے کہ بہت نقصان برداشت کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید مزید بھی حالات خراب ہو جائیں، پھر شاید کسی بھی حکومت کے لیے اسے بہت جلدی سنبھالنا ممکن نہ ہو۔ تو پہلی کیجولٹی تو ہماری اکانومی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل بندوبست ہے، جو انتظام ہے، اس کے اوپر بھی دراڑیں پڑنے کا امکان ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن اپنا راستہ نہیں بنا سکتا، کوئی سلوشن نہیں پیش کرتا کرائسس کا، تو کیا پھر اس کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپس بھی آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا نظام خراب ہو سکتا ہے
देखिए आम हालात में तो इस तरह की गुंजाइश यूँ होती है कि स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि वो ऑर्डर ऑफ द डे के अंदर कुछ आइटम्स आखिरी मिनट पे भी इंक्लूड कर ले और फिर उसको जिस तरह चाहे बदल ले, उनकी तरतीब को भी आगे पीछे कर ले, ये स्पीकर के पास इख्तियार होता है। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आज के ऑर्डर ऑफ द डे वही होना चाहिए जो कि 3 अप्रैल का था, और जहाँ से बात ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होनी चाहिए, और वो ऑर्डर ऑफ द डे जो असम्बली ने जारी किया था वो बिल्कुल वही था, 3 अप्रैल वाला। लेकिन आज जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर साहब ने उस ऑर्डर ऑफ द डे के अंदर बिल्कुल तरमीम कर दी और उसमें तिलावत के बाद इवन वक्फा सवालात की भी बजाय उन्होंने ये ऑर्डर ऑफ द डे के ऊपर गुफ्तगू शुरू करा दी उस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जो मुबैना तौर पे हुई है और जिसके नतीजे में इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये उन्हें इसका इख्तियार नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद ये तब्दीली इस तरह से करते कि बिल्कुल ही पूरा दिन उस ऑर्डर ऑफ द डे के अंदर चला जाता। अहमद साहब, दो बातें थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस हुई आपके सामने है वो भी फ़ौरन उसी वक्त रिपोर्ट हो रही थी। उसमें एक खलिश ये थी सबकी तरफ से कि इसके ऊपर बहस नहीं करवाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह की शायद ऑब्जर्वेशन भी दी, रिटन ऑर्डर में नहीं, कुछ सवाल जवाब इस तरह के रिपोर्ट हुए कि बहस करवा लेनी इस तरह के मौके के ऊपर ज़रूरी थी, कम से कम दोनों साइड्स को सुनना चाहिए था स्पीकर को। और साथ ही साथ दूसरा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि असेंबली का सेशन आज कॉल किया जाएगा और उस वक्त तक प्रोरोग नहीं होगा, यानी कि एडजर्न नहीं किया जाएगा किसी फ्यूचर डेट के लिए, किसी छुट्टी के लिए या किसी डिले के बाद, जब तक वोटिंग ना हो जाए। तो अगर आज का दिन इन स्पीचेस में लग जाता है और बात मंडे पे चली जाती है तो ये आज ही का सेशन कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि प्रोरोग तो नहीं किया जा रहा सेशन। जी बिल्कुल, ये पहली बात जो आपने फरमाई डिस्कशन की, वो डिस्कशन की गुंजाइश तो रूल्स में मौजूद है और उसका जिक्र भी है कि डिस्कशन होनी चाहिए, इसीलिए वो 3 और 7 दिनों के दरमियान का वक्त दिया गया है। तो मकसद ये है कि 3 और 7 दिन के दरमियान का जो वक्त है उसको डिस्कशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारे रूल्स में जो अल्फाज हैं वो मे के हैं कि मे होल्ड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट, यानी शेल नहीं है, तो लाजमी नहीं है। यकीनन हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन वो एक बार कोशिश भी की गई, लेकिन वो फिर थोड़ा सा शोर शराबा हुआ तो स्पीकर साहब ने उसको फ़ौरन 1-2 मिनट के अंदर ही मुलतवी कर दिया। तो मेरे ख्याल में डिस्कशन ना होने से कोई मटीरियल फ़र्क तो नहीं पड़ा, हो जाती तो अच्छा था, लेकिन कानूनी तौर पे, दस्तूरी तौर पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। अब दूसरी जो बात है आपकी सेशन वाली, देखिए वो एडजर्न और प्रोरोग जो है ये 2 अलग इस्तिलाहें हैं। एडजर्न करने पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई जी, इसलिए अगर ये इजलास एडजर्न हो जाता है और फिर रिज्यूम कर लेता है मंडे को तो ये यही सेशन कंसीडर होगा। लेकिन एक मुश्किल ये है कि ये आज का दिन, यानी ये वो दिन है जो कि 3 अप्रैल का दिन कंसीडर होगा, ये उन 7 दिनों में की जो मोहलत है उसका आखिरी दिन था वोटिंग के लिए। तो इसलिए आज के, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली ये नहीं कहा कि आज ही के दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि ये 7वां दिन बनता है तो आज वोटिंग होना लाजमी है, वरना फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है कि 7 दिन से पहले और 3 दिन के बाद ये वोटिंग हो, वो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ आज होना चाहिए ये। तो बिलाल साहब, अब असेंबली है, असेंबली में इस वक्त अगर टेक्निकली देखा जाए तो अक्सरियत तो अपोजिशन के पास है, तो क्या अपोजिशन के पास असेंबली रूल्स में ऐसा कोई रास्ता निकलता है कि वो वज़ीर आज़म को मजबूर कर सकें या स्पीकर को मजबूर कर सकें कि वोटिंग लाजमी हो? इस वक्त तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी अपोजिशन बेबस होके, यरगमाल होके बैठी हुई है और हुकूमत के पास हर किस्म का ऑप्शन है कि वो उसको एक्सरसाइज करती चली जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए उनके पास अक्सरियत तो है, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को, नेशनल असम्बली की कार्रवाई को स्पीकर कंट्रोल करता है और स्पीकर ही के कंट्रोल में
वो सेक्रेटेरिएट होता है। तो चूंकि प्रिजाइड स्पीकर कर रहा है तो इसलिए वही स्टीयर करेगा डिस्कशन को, वो जब चाहेगा रोक ले, जब चाहे चला दे। वोटिंग के लिए भी जब वो कहेंगे तो वोटिंग शुरू होगी। सारे काम स्टार्ट स्टॉप उन्हीं के कहने पे होंगे, तो इसलिए ये मजबूरी है। अगर इसको एक मफरूजे पे स्ट्रेच कर लिया जाए कि गवर्नमेंट के 155, 160, 165 जितने भी लोग उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, अगर वो सारे इसके ऊपर अपनी इजहार राय करना चाहें अगले चंद दिनों के अंदर, और किसी भी वक्त सेशन एडजर्न ना हो, वो एक दिन से दूसरे दिन में प्रोरोग होता रहे, तो आपके एक्सपीरियंस में कितनी स्पेस है गवर्नमेंट के पास इसके अंदर? हम इंडेफिनेटली बैठे रहेंगे, 160 बंदों की तकारीर सुनेंगे, मजबूरी है, लाजिम है हम पे, या कोई ऐसा वक्त आएगा जब इसका कोई खात्मा कानूनी तौर पे होगा? देखिए, कानूनी तौर पर तो मैंने अर्ज किया ना कि कानूनी तौर पे तो आज ही इसकी वोटिंग होना लाजमी है, क्योंकि ये पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 7 दिनों से पहले वोटिंग होना लाजमी है। उसके बाद नहीं हो सकती, 3 दिन के पहले नहीं हो सकती, 7 दिन से बाद में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि कानून की और आइन की तो खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर आज वोटिंग नहीं होती। अब अगर उसके बाद आपने कानून की खिलाफ वर्जी करनी है तो आपके पास तो एक वसी ऑप्शंस मौजूद है, आप जितनी खिलाफ वर्जियाँ करते चले जाएं। अब वो कहते हैं ना सरप्राइज दूंगा, तो सरप्राइज तो ये है कि अगर आपने कानून के अंदर रह के करना है फिर तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हो सकता है या वो हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन अगर आपने कानून की हदूद से ही बाहर निकल जाना है तो फिर जाहिर है उसमें आप तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ भी देख सकते हैं। अहमद साहब, तो अगर सूरत हाल ये है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आज वोटिंग नहीं होती, लेट्स सपोज के जिस तरह डिले किया जा रहा है, तकारीर लंबी लंबी की जा रही हैं, अगर आज नहीं होती वोटिंग, क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन करती है तो क्या कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट या जजेस के पास ये इख्तियार है कि फिर वो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे के नाअहल कर दे, या कम से कम ये ना भी करे तो कंटेम्प्ट में ऑर्डर कर दे कि वोटिंग अभी होगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन उस तरह का ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन अब अगर वो हम, और ये भी वैसे बड़ी एम्बैरेसिंग बात है, शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को आप उस हद तक ले आएँ जहां वो मुल्क के पार्लियामेंट को, उसके ऐवान को ये डायरेक्शन दे कि आप इस टाइम पे मीटिंग करें और ये उसका आपका एजेंडा होना चाहिए। अब अगर आप मज़ीद मजबूर करेंगे आज की हरकतों की वजह से तो शायद फिर वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे जिसमें आपके पास कोई गुंजाइश न रहे और आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक ये वोटिंग का अमल मुकम्मल कराना पड़े। और ये भी हो सकता है कि वो फिर उसको प्रिजाइड करने के लिए, कि अगर जो इस वक्त प्रिजाइड कर रहा है आज, जिन लोगों ने किया है उनको चार्ज भी कर ले, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्ज़ाम में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए, इंडाइक्ट कर लिया जाए, जो भी है, ताकि उसके ऊपर फिर कार्रवाई हो। ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं सारे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हबीब साहब, इसी पर कि क्यों बार बार डिले किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तकारीर के ज़रिए, फिर काबीना इजलास पे बुला लिया गया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने आज असेंबली में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा और बहुत से तरीके थे इमरान खान को हटाने के लिए, वो ज़रा पहले मैं शॉर्ट सुनवा दूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। बहुत रास्ते थे इस वजीर आजम को उठा के बाहर फेंकने के लिए। अगर हम चाहते थे तो हम भी जानते थे कि कैसे खटखटाना है गेट नंबर 4 को। अगर हम चाहते थे तो इसी अदालत से इसको नाअहल करवा सकते थे। अगर हम चाहते थे तो इनकी तरह धन्ना खेल सकते थे। मगर हमारा कोशिश ये था कि ना सिर्फ हमने इसको हटाना है, मगर हटाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये थे बिलावल भुट्टो। बीब साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। अब आप जरा गेट नंबर 4 तसव्वुर कीजिए कि आप पार्लियामेंट, जिसे आप कहते हैं सुप्रीम इदारा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور وہ لفظ بولے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے کانوں میں ڈالے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، اس کی سپریمیسی کے لیے لڑنا ہے، اس کی سپریمیسی کو قائم رکھنا ہے، اور آج اس ادارے میں کھڑے ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور بھٹو کا نواسہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا تھا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں آپ کو نااہل کروا دیتا. اب آپ ذرا تصور فرمائیے کہ یہ ہے ہماری آن دا بوتھ سائڈ آف دا آئل. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے خلاف جس کے پاس نمبرز نہیں رہے. اب اس میں کوئی یہ سمپل میتھمیٹکس کا سوال ہے، اب اس کے پاس نمبرز نہیں ہیں اور اب نمبرز نہ ہونے کے باوجود وہ اس وقت حکومت میں ہے، اور جن کے پاس نمبرز ہیں ان کے نمبرز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ احسان تو یہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو نااہل نہیں کروایا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پھر نمبرز اکٹھے کیسے ہوئے ہوں گے. یعنی آپ کے پاس آپشنز کیا تھی؟ آپ کے پاس آپشن تھی گیٹ نمبر 4، آپ کے پاس آپشن تھی کہ آپ نااہل کرواتے، آپ کے پاس آپشن تھی کہ آپ دھرنا دیتے، لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی آپشن لی، آپ نے کہا کہ نہیں ہم عدم اعتماد لیں گے. تو گویا اب آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں وہ بات جو میں یہاں پہ اس پروگرام میں 8 مارچ سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد میں سیمنٹ کہاں سے فراہم ہو رہا ہے، ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو طاقت ہے وہ کہاں سے فراہم ہو رہی ہے. آج میری بات کا ثبوت مل گیا. میں اس پہ ذاتی طور پہ بلاول صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد ہمارے لوگ جو ہماری قوم ہے وہ بھی اس پہ غور فرمائے گی کہ جناب اچھا ہمارے اعلیٰ ترین ایوانوں میں جو آپشنز ہیں ماشاءاللہ وہ کیا ہے. یعنی آپشن یہ ہے کہ یا تو میں چوری کروں گا، یا میں قتل کروں گا، یا میں جیب تراشی کروں گا، یا میں نوسر بازی کروں گا. تو میں نے نوسر بازی کے آپشن کا نوسر بازی کا آپشن لے لیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حبیب صاحب اب سیشن کی طرف بھی آ جائیں. جی سیشن دیکھیے اب مجھے لگتا ہے تحریک انصاف جو ہے نا وہ اب اس ڈومین میں داخل ہو رہی ہے جہاں پہ یہ ڈیموکریٹک نہیں لگ رہی. پاکستان تحریک انصاف کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ویسے بھی بہت اچھے نہیں ہیں، اور خیر وہ تو کسی کے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن ان بروں میں سے سب سے برے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے. اس لیے اب تحریک انصاف جتنی دیر کرے گی اس معاملے کو نمٹانے میں، دراصل وہ اپنے ہمدردوں کو لوز کرے گی. آپ کی عزت شاید ختم نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کے پسند کرنے والے ہیں ان کی نظروں میں آپ کی عزت کم ضرور ہو جائے گی. دیکھیے یہ بات درست ہے، آپ سازش کا بیانیہ لے کے آئے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے کچھ ہائی ہینڈڈنس بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہ رہے کسی چیز کو. ہم سنیں گے نہیں، ہم آپ سنائیں گے تو ہم مانیں گے نہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ہے کہ جب نمبرز ایک طرف جا چکے ہیں تو پھر اب یہ فیصلہ آپ کے پاس نہیں رہا. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر اپوزیشن کو پیشنس سکھا رہے ہوں کہ دیکھیں کس طرح صبر کرتے ہیں. یہ پیشنس تو پھر کوئی پرائم منسٹر کو بھی کل سکھائے گا نا. اب دیکھیے یہ نہ کریے، یہ پاکستان ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اس میں اب یہ نہ کریے. آج اپنا کروائیے، اور عمران خان جتنی جگہ لوگوں میں بنا چکے ہیں اس کو کھوئیں نہ، یہ ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا پولیٹیکلی. ایگزیکٹلی. سعد صاحب آپ کی طرف میں آؤں تو آخر ڈیلے، اتنا ڈیلے کرنے کا اس سے حاصل کیا ہوگا حکومت کو؟ ابھی بھی کوئی آپشن، کوئی سرپرائز ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی کوئی آپشن یا سرپرائز ہے. قانون میں عدالت کے آرڈر کے بعد تو کوئی زیادہ آپشنز لگتی نہیں. یہ بڑا مشکل ہے عدالت کے آرڈر کے اندر رہتے ہوئے کہ کسی پری ٹیکسٹ کے اوپر اس موشن کو ڈسمس کر دیا جائے. اگر کوئی بھی شخص اس کو ڈسمس کرے گا تو وہ پیپلز پارٹی کی اس روایت کو ریپیٹ کرے گا جہاں پہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ سوئس لیٹر لکھ دیجئے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر نے عدالت کے حکم کے باوجود نہیں لکھا، وہ کنٹیمپٹ میں گئے، یوسف زئی گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ خط اس وقت نہیں لکھا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس طرح کی سینٹیمنٹ شاید ہو سکتا ہے ہو کہ جی ہم عدالت کا، یعنی کہ اسپیکر صاحب عدالت کا کنٹیمپٹ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہیں گے، اپنی پرائم منسٹر کے ساتھ رہیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بھی بات ٹھیک نہیں تھی، یہ آج بھی بات ٹھیک نہیں ہوگی. ہمارے سسٹم کے اندر الیکشنز ہوتے بھی رہتے ہیں، گورنمنٹس چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سی ہمدردیاں، عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سی پولیٹیکل سپورٹ ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے بیرونی سازش کا، یہ نیریٹو بھی پبلک کے اندر مقبول ہے. اس کے ساتھ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، جلسے کریں گے، تقاریر کریں گے، تو لوگ اس پہ ریزونیٹ کرے گا، یہ نیریٹو رسپونڈ کریں گے لوگ. تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، بطور عمران خان میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ حکومتیں کبھی کبھی چلی بھی جاتی ہیں.
آپ کی حکومت اگر پوری ٹرم پوری کر لیتی اور الیکشن اس کے بعد ریگولر ٹائم پہ کال ہوتے تو اس کے اندر بھی تو آپ ہار سکتے تھے, پھر بھی تو جن کو آپ چور کہتے ہیں ان میں سے کوئی وزیر اعظم آ سکتا تھا. تو اس وقت جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ 3 مہینے سے 1 سال کے ڈیوریشن کے لیے آئے گی. بیسیکلی تو تقریباً اتنا ہی وقت ہے, اتنا ہی وقت ہے. یس 3 مہینے سے 13 مہینے کے درمیان کی کوئی حکومت آئے گی. نہیں 7 مہینے کی گارنٹی تو الیکشن کمیشن نے دے دی ہے. وہ تو اب کیا اس پہ بات کی جائے. دیکھیے الیکشن کمیشن تو جتنا جانبدار ایک ادارہ آج کل چل رہا ہے اس کے اوپر تو کیا ہی بات کی جائے. الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ وہ کہے کہ میں 7 مہینے میں یا 10 مہینے میں 8 مہینے میں الیکشن کراؤں گی. آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے پورے آئین کے اندر, ایک رسپانسبلٹی ہے 218 آرٹیکل 218 سے 222 کے درمیان ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی گورنمنٹ ڈیزالو ہو آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے. آپ الیکشن بطور الیکشن کمیشن آپ ہر قسم کا دوسرا کام کروانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن میں سپیس ہی نہیں ہے. جس طرح ہم وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 دن سے 7 دن کے اندر ووٹنگ کروانی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر, جس طرح ہم اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آئین کے اندر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے یہ کہنا کہ میں 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے. اگر آپ 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتے اور آپ کو بھی 50 چیزیں اور کرنی ہیں, کسی بھی وقت اگر آپ 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری ریاست کی مشینری اس بات کے اوپر اڑ جائے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جب موڈ بنے گا تو ان کی چیزیں پوری ہوں گی. آپ کی آئینی رسپانسبلٹی ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. پتہ نہیں عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کی اس پہ سرزنش کیوں نہیں کی, عدالت عظمیٰ بہتر جانتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں. اگر آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں, اگر ووٹ آف کانفیڈنس پاس ہو جائے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور اسمبلیز ڈیزالو کر دیں, تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ کہنے کا کہ میں 91 دن پہ الیکشن کرواؤں. میں چاہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن کمیشن کا جب چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں اس نوکری کے لیے اپلائی کروں. میں خود اس کی وجہ مجھے نوکری بڑی پسند آئی ہے کہ آپ کے ذمہ کام صرف ایک ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے, اور وہ بھی جب میں نے آ کے کہہ دینا ہے کہ جناب میرے کو میں تو 8 مہینے نہیں کراؤں تو میں تو 8 مہینے نہیں کراواں گا. کتنی زبردست نوکری ہے. سرکاری گھر بھی ہے غالباً, گاڑی بھی میں بہت اچھی چلاؤں گا, ڈرائیور شوفر بھی ملے گا, جج سپریم کورٹ کا رینک ہوگا, جج سپریم کورٹ کا رینک ہوگا, اور اس کے بعد ایک عملہ ہوگا جو میری ٹہل سیوا کرے گا, اور اس کے بعد میں نے صرف جا کے یہی کہنا نا سوری میں نہیں کروا سکتا, میں بھی نہیں کروا سکتا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی. ٹینیور بھی میرا مکمل ہوگا. آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ کتنی اچھی نوکری ہے. تو جناب جب انشاءاللہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جائیں گے تو ساتھ میری درخواست جو ہے نا وہ تم نے لکھ کے دینی ہے, بس ٹھیک ہے, اور مجھے کسی طریقے سے وہاں پہ اس قابل بنا دینا ہے کہ میں چیف الیکشن کمیشنر. حبیب صاحب ابھی آپ یہ چیئر نہ چھوڑیے, ابھی یہ چیئر نہ چھوڑیں, ہمیں ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے. ابھی آپ یہ سیٹ مت چھوڑیے. مجھے تو اس کی نوکری بڑی اچھی لگی. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 500 کام ہیں آئین پاکستان کے اندر. آرٹیکل 183 میں وہ کیا کر سکتی ہے, آرٹیکل 184 میں کیا کرے گی, 185 میں کیا کرے گی, 186 میں کیا کرے گی, کتنے مقدمے پینڈنگ ہیں. پارلیمنٹ کے ایک پورا رولز آف پروسیجر لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ کا, آئین پاکستان کے اندر اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. اسی طرح ایگزیکٹو کے پورے رولز آف بزنس لکھے ہوئے ہیں, بے تحاشا رسپانسبلٹیز ہیں. الیکشن کمیشن کی صرف ایک رسپانسبلٹی, اس میں آپشن نہیں ہے. آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن بتائے گا کہ الیکشن کب میں کروا سکتا ہوں, نہیں, الیکشن کمیشن پابند ہے. لیکن وہ ہلکا بندیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, انتخابی اصلاحات کی طرف. ہلکا بندیاں کے الیکشن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے فیتا پکڑ کے کرنی ہے, انہوں نے کاغذ کے اوپر ہلکا بندیاں کرنی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب حبیب اکرم صاحب اور میں پچھلے الیکشن کے اندر ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ گئے اور ہم نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کے اندر آپ نے اثاثہ جات کے کالمز نکال دیے ہیں, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیوں نکالے ہیں. الیکشن کمیشن سے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا آپ کتنی دیر کے اندر یہ کروا دیں گے, انہوں نے کہا اس میں تو ہمیں بڑی دیر لگے گی, وہ ہمیں سیاہی خریدنی پڑے گی, وہ نیلا کاغذ لینا پڑے گا. پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے تھوڑا سا ان سے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ کو اتنی دیر لگے گی, انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں 3 دن میں کروا دیں گے. اور 3 دن کے اندر وہ سارے بیلٹ پیپرز حبیب صاحب جانتے ہیں واپس چھپے, جن کے اندر جس کے سارے فارمز واپس چھپے جس کے اندر لوگوں نے فل کر کے دیے. بھائی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی ایک رسپانسبلٹی ہے, میری طرف سے الیکشن ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوں, ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, وہ آخری دن 5 سال کے آخری دن تک حکومت کریں. لیکن جس دن بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی پوری ٹرم کے بعد یا آج رات ہو جاتی ہے, اس دن
سے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے. آپ کی آئین میں ایک رسپانسبلٹی اگر نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے کسی اور شخص کو دے دیں جو کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن میں اپنے دونوں پینلسٹ سے ایک سوال چھوڑے جاؤں گی کہ آگے واٹ نیکسٹ ہوگا کیا اگر شہباز شریف آ جاتے ہیں؟ کیا عمران خان پھر اس گورنمنٹ کو چلنے دیں گے, یا جیسے وہ کہتے ہیں میں زیادہ خطرناک ہو کے باہر آؤں گا؟ تو دیکھنا یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید بولیں گے, اور بریک پر جانے سے پہلے حبیب صاحب بہت انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی, سکندر صاحب کی جگہ آپ نے خود کو پوائنٹ کر دی ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ساتھ ایک بات بتاؤ کہ ابھی ایک مجھے شام صاحب کا فون آیا, مجھے برمان شام صاحب کو, انہوں نے کہا جی 16 خط لکھے ہیں حکومت کو وقتاً فوقتاً, اور اس میں کچھ دستور میں یا قانون میں تبدیلیاں بھی ہونی ہیں, تو وہ تو حکومت نے کر رہی تھی نا. تو الیکشن کمیشن کا تو قصور نہیں ہے اس میں, حالانکہ دو آئی لائک دا جاب. یہ تو بڑی آسان سی بات ہے نا کہ پولیس والوں سے کہیں کہ آپ نے چوری پکڑنی ہے, وہ کہیں کہ ہم نے حکومت کو خط لکھا تھا کہ ہمیں پستول چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت کو خط لکھا تھا تو اس وجہ سے ہم اپنا کام نہیں کریں گے؟ اگر ہر محکمے کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ حکومت کو ایک خط لکھ دے یا 2 خط لکھ دے یا 4 خط لکھ دے اور اس کے بعد اپنا کام چھوڑ دے, وابڈا کہے کہ ہم نے بجلی نہیں پرووائڈ کرنی کیونکہ ہم نے حکومت کو خط لکھا تھا کہ ہمارے پیبلز دے دیں, اور جب تک وہ پیبلز نہیں دیں گے ہم بجلی نہیں پرووائڈ کریں گے, تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ اپنا کام جو لیگل آپ کا کام ہے وہ چھوڑ دیں. اچھا, اگر آپ نے خط لکھے تھے اور حکومت نے نہیں مانی بات, تو عدالت کے پاس جانے سے آپ کو کون روک رہا تھا؟ بھائی آپ کو پتا ہے اتنے عرصے سے نو کانفیڈنس موشن کتنے عرصے سے بات چل رہی ہے, پچھلے کم از کم سال سے تو اپوزیشن کہہ رہی ہے, جو کہ بڑا اچھا سمجھتی ہے الیکشن کمیشن کو, پچھلے سال 1.5 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ فریش الیکشن کروائیں, نئے الیکشن کروائیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیا مینڈیٹ لے لینا چاہیے. جب یہ بات ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن کے کان بند تھے, وہ عدالت کے اندر کیوں نہیں گیا کہنے کے لیے کہ جی ایک سما بن رہا ہے نئے الیکشن کروانے کا, ہم یہ نئے الیکشن نہیں کروا سکیں گے جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. سپریم کورٹ ڈائریکشن دے دیتی ہے حکومت کو کہ آپ اگلے 2 دن میں, ہفتے میں, 4 ہفتے کے اندر یہ کام کروا کے دیں. آپ اچھا اگر ابھی بھی حکومت جواب نہ دے اور 5 سال پورے ہو جائیں اور اتنی دیر میں الیکشن کمیشن 3 اور خط لکھ چکا ہو, تو کیا 5 سال کے بعد الیکشن کمیشن کہے گا میں سال 1.5 سال بعد الیکشن کرواؤں گا کیونکہ میں نے اتنے سارے خط لکھے ہوئے ہیں؟ 5 سال کے اینڈ میں کیا ہوگا؟ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا اگر حکومت خط کا جواب نہیں دیتی, الیکشن کمیشن کے خط کا جواب اگر حکومت نہیں دیتی اور 5 سال پورے ہو جاتے ہیں, تو ہم الیکشن کمیشن سے پھر پوچھیں گے کہ اب کب الیکشن کروائیں گے, تو وہ کہیں گے جی ہم نے 18 خط لکھے تھے, اب یہ 2 سال بعد الیکشن کروائیں گے. اس کا مطلب ہے بڑی عجیب سی بات ہے. میں یہ جاب لوں, میں یہی کہہ لوں کہ حبیب صاحب یہی ایسی باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. پھر ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ سال میں ایک دفعہ جا کے کہنا ہے کہ بس جب بھی ایک سال میں ایک دفعہ جا کے کہنا ہے کہ ہم نہیں کرا سکتے, پاسبلی 5 سال بعد, لیکن پھر آپ کو تنقید اتنی برداشت کرنی پڑے گی, جیسے وہ خاموش ہیں آپ کو بھی خاموش رہنا پڑے گا, لیکن آپ اسٹل جاب وہی چاہتے ہیں. لیکن بیک ٹو دا اسمبلی سیشن, اپوزیشن جو ہے وہ شہباز شریف کو بطور پرائم منسٹر لانا چاہتی ہے. کہ کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی تھی کہ تحفظات ہیں گورنمنٹ کو کہ شہباز شریف نہیں ہونے چاہیے بیکاز ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں, پلس یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید حکومت چاہتی ہے کہ ہم پر کیسز نہ بنائے جائیں, اس بات کی گارنٹی دیں, اس کے بعد ہم ووٹنگ کی طرف آئیں گے. دیکھیں ایک اہم بات تو یہ, جہاں تک شہباز شریف کے کینڈیڈیچر کا تعلق ہے, تو یہ تو ساتھ اچھی طرح آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قانونی طور پہ اس میں کوئی رکاوٹ موجود ہے. ہاں اخلاقی طور پہ 10 رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, یعنی اگر یہی عمل کہیں برطانیہ میں ہو رہا ہوتا اور وہاں پہ وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں فراڈ کے یا منی لانڈرنگ کے, تو وہاں پہ ایسا شخص اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ ابھرتا کہ وہ کبھی وزیر اعظم بن سکے گا. لیکن یہ پاکستان ہے, پاکستان میں بہت ساری جو پروسیکیوشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرسیکیوشن. ایکچولی پروسیکیوشن مقدمے اس لیے درج کرائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف دی جا سکے, پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹے. تو ایکچولی اب یہاں پہ چونکہ اس طرح کی پروسیکیوشن ہے, اس میں آپ اس پوری تاریخ میں جب یہ مقدمہ ہو سکتا ہے سچا بھی ہو, جب آپ رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو میرا خیال یہ ہے کہ ناؤ از دا رائٹ ٹائم کہ اب وہ جگہ چھوڑ دیں اپنی. اب وہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب وہ جتنا ٹائم لیں گے وہ گھنٹوں میں ہے, وہ دنوں میں ہے, وہ ہفتوں میں ہے, ایکچولی وہ اپنے قد کاٹ میں کمی کریں گے. اب عمران خان صاحب کو ایک گریسفلی یہاں سے, انہوں نے رات کی تقریر سے ایسا لگ رہا تھا کہ تقریباً سبھی لوگ متفق تھے کہ اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پبلک میں آئیں گے. ناؤ
لوگ ان کا ویٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں آئیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. حبیب صاحب اقتدار کے مزے کو اتنی جلدی نہیں نہیں عمران خان کا میں نے اقتدار کے مزے دیکھے ہیں، وہ کچھ زیادہ مزے اس طرح کے ہیں نہیں ہیں. تو پھر بھی کیوں یہ سٹل وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ دیکھیے بعض اوقات آپ اپنی ذات میں ایک اصول پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصول ہے، لیکن دراصل ڈیپ ڈاؤن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ضد ہے. اصول اور ضد میں بہت ایک تھن لائن کا فرق ہے. اب بات اصول کی ہے، ضد کی نہیں. دیکھیے میں گزارش کروں، میں اس آپ بات سادہ کا بولے اس سے پہلے میں حبیب صاحب آپ کا چیف الیکشن کمشنر بننا ضد ہے یا اصول ہے؟ نہیں میں تو اصولی بات کر رہا ہوں کہ جس میں کام نہ کرنا پڑے. دیکھیے میں گزارش کروں، عمران خان صاحب نے ایک ایسا پولیٹیکل نیریٹو کریٹ کیا ہے جس کو ووٹرز میں اور عوام میں کافی پاپولیرٹی ابھی تک ریسیو ہوئی. یس، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس پولیٹیکل نیریٹو سے بڑی ہے، کم نہیں ہوئی کہ ایک فوراً سازش کی بنا پہ یہ چند لوگ جن کو میں ہمیشہ سے چور کہتا تھا یہ مجھے نکالنا چاہ رہے ہیں اور میں سر کٹا دوں گا لیکن سر جھکاؤں گا نہیں، اور یہ لوگ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز والا نیریٹو ہے. اس پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ عمران خان صاحب کو پبلک کے پاس جا کے تو میرا خیال ہے بہت پذیرائی ملے گی، بہت سے ووٹ ملیں گے، لیکن کانسٹیٹیوشنل میکنزم کا کچھ بھرم رکھنا سب کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. بہت سے لوگ کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے کیسے ڈائریکشن دی پارلیمنٹ کو، سپریم کورٹ نے کیسے ڈائریکشن دی پارلیمنٹ کو، سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیار تھا یہ کام کرنے کا. بہت سے لوگ قانونی طور پہ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں، ویسے بھی ڈس ایگری کرتے ہوں گے اپنی پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے. لیکن اب ایک فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کی بنا کے اوپر آئین کی ایک انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے. عمران خان صاحب اس میں لوز نہیں کر رہے. عمران خان صاحب ایک ہائی پہ گورنمنٹ چھوڑیں گے جب بھی چھوڑیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میرا خیال ہے 2018 کے بعد اب سب سے ہائی پہ پاپولیرٹی ہے. لیکن جب بھی وہ گورنمنٹ میں واپس آئیں گے، وہ آج الیکشن ہو، کل الیکشن ہو، 6 مہینے میں، سال میں الیکشن ہو، تو اسی آئین کے تابع ان کی نئی گورنمنٹ بھی چلے گی، ایک نیا پارلیمنٹ بھی چلے گا، انلیس کہ اس آئین کو چینج کر کے ایک نیا سسٹم امپوز کیا جائے. اگر اسی آئین کے نیچے ایک نئی گورنمنٹ بننی ہے تو اس آئین کا کچھ پردہ ہم سب کو تھوڑا تھوڑا رکھنا پڑے گا، جس میں میرا خیال ہے ووٹ کال کر دینا چاہیے. اوکے، لیکن نظر ثانی کی اپیل بھی جو ہے وہ درخواست آج دے دی گئی ہے، تو کیا اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید میرا خیال ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کے اوپر تو منڈے کو ایٹ بیسٹ نوٹس ہوگا، اس کی بیسس کے اوپر کچھ ہیئرنگز ہوں گی. عدالت کی کاروائی یہ ہے کہ عدالت کا رول یہ ہے کہ ریویو کے اندر صرف اگر کوئی فیصلے میں غلطی ہو. بالکل ٹھیک ہے، بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. ناظرین اسٹے ود اس. اب دیکھنا یہ ہے ووٹنگ کب ہوگی، وزیر اعظم عمران خان پرائم منسٹر کل تک رہیں گے یا نہیں. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.